تاریخ میں صحیح روایت ایسی کوئی نہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتاب جو سیرت سے متعلق کتابیں، کہ اللہ کے رسول نے مکے میں بھی جمعہ کا خطبہ دیا. روایت ملتی ہے لیکن کوئی روایت صحیح نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے، آپ نے مدینے میں رہتے ہوئے ہر جمعہ آپ نے خطبہ دیا. آپ کے خلفاء نے بھی. اس کی افادیت بہت ہے. کم وقت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سبھی علماء، عمراء، ذمہ داران، سبوں نے اس کی قیمت کو جانا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حیران کن بات. میں بہت پہلے کتاب پڑھا تھا، ابھی وہ کتاب مجھے نظر نہیں آ رہی. ایک عرب عالم ہے، حالانکہ وہ عرب عالم نہیں ہے، ایک دمشقی عالم ہے پیدائشی اعتبار سے، شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ، معمر عالم دین. 1999 میں آپ کا انتقال ہوا. علی الطنطاوی رحمہ اللہ، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، بہت مشہور عالم دین، بہت معروف. آپ اصلاً جو دمشقی ہیں، آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم دین، شیخ مصطفیٰ طنطاوی، انہی کے فرزند ہیں شیخ علی الطنطاوی. لیکن آپ اپنی زندگی کے آخری ایام کم و بیش 2 دہائی یا اس سے بھی زیادہ آپ نے عرب میں گزارا، مکے میں گزارا، مکے کے قرب و جوار میں گزارا. آپ چھوٹے موٹے بہت سارے مضامین لکھا کرتے تھے، ہلکی پھلکی تحریریں، اور ان ساری تحریروں کو آپ نے یکجا کیا. اور سب سے پہلے ان کی جو ساری تحریریں یکجا ہوئی ہیں اور تباہ ہوئی ہیں وہ 1960 کی بات ہے. 1960 کی بات. ان سارے تحریروں کو جو انہوں نے نام دیا ہے فصول الاسلامیہ، اس میں خطبۃ الجمعہ سے متعلق ایک تحریر ہے، مختصر سی تحریر، تقریباً 5 سطریں، لیکن دلچسپ بات ہے، حیران کن بات ہے. اندازہ لگائیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے کسی علاقے میں وہاں کچھ مسلم علماء اکرام اکٹھا ہوئے، اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے، جو حاکم تھے، جو امیر تھے، مسلمانوں کے جو سربراہ تھے، ایک مسلمان لیڈر تھے، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں بدعقیدگی پھیل رہی ہے، مسلمانوں کے اخلاق متاثر ہیں، منکرات ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ ان کے سامنے شکایتیں کی. کہا کہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے ہم اصلاح کر سکیں. شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسلمان سربراہ تھے، وہ جو مسلم لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ انا اعجب من امرکم، تمہارا آنا اور تمہارا اس طرح سے میرے سامنے گفتگو کرنا کہ مسلمانوں میں منکرات ہیں، بدعقیدگی ہے، اخلاقی خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. کہا کہ انا اعجب من امرکم وعندکم هذه المنابر، اللہ رب العالمین نے تم سب کو منبر عطا کیے، اس کے باوجود بھی میرے پاس آئی ہو تم، کتنی بڑی بات ہے. وتشکون الی، ایسے اس طرح کے الفاظ ہیں. کہا کہ تمہارے جو مسائل ہیں، مسلمانوں سے متعلق تمہارا جو درد ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں منبر عطا کیے، مسجدیں ہیں تمہارے پاس، سارے مسلمان یوں اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں، سارے مسلمان تو آپ کے پاس یوں اکٹھے ہو جا رہے ہیں اور آپ میرے پاس آ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بصیرت افروز بات ہے، سبحان اللہ. کہا کہ وعندکم هذه المنابر، شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هذه كلمة اجراها الله على لسانه، یہ جو کلمہ ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کی زبان سے جاری کر دیا، لتقوم بها الحجہ، تاکہ ان علماء پر حجت قائم ہو. کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک الہامی کلام ہے، یہ ایک الہامی بات ہے یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں منبر عطا کی، اتنی قیمت ہے اس کی. آخر میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے کیف تستعد خطبۃ للجمعہ، خطبات جمعہ کی تیاری کیسے ہونی چاہیے. اس کتاب کو جو لکھنے والے ہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے، ان کا نام ہے دکتور عبد الکریم الدیوان، ایک عرب باحث ہے، ان سے متعلق مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے. لیکن اس کا جو دوسرا ورق ہے اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے، حیران کن بات لکھی ہے انہوں نے، حیران کن بات لکھی انہوں نے، دل کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی وہ بات، سبحان اللہ. انہوں نے اس میں ایک مستشرق کا قول نقل کیا. مستشرق یعنی آسان لفظوں میں ایک نصرانی عالم، ایک نصرانی عالم، ایک عیسائی عالم، اس کا قول انہوں نے نقل کیا. کہا کہ اس نے کہا
انہوں نے کسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے اور عربی زبان میں اس کے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں. کہا کہ لو کان الامر بیدی لعطلت الجمعہ، کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، اگر میں کہیں کا جو ہے مختار بن جاؤں، میں کہیں کا سربراہ بن جاؤں، تو وہاں سارے جمعہ سب سے پہلے میں ختم کر دوں گا. میں کہا کہ لا اجعل جمعۃ تقام فی مسجد من مساجد المسلمین، کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا، سب سے پہلے مسلمانوں کی ایسی طاقت ختم کروں گا میں. یعنی ہماری جمعہ کی یہ جو طاقت ہے اس کا اندازہ سب کو ہے.